جامعہ حاضر تو استاد ہیں بھائی میں چلے جانا. وہ بچہ بتا رہا کل غصہ آیا نماز کے بعد اثر میں تھا. حضرت ہمارے جانے سے پہلے حضرت بھائی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اور آپ بتائیے کہ استاد طلبہ سے کہتا ہے تو طلبہ تاخیر بھی کر دیتے ہیں اور نہ بھی جاتے ہیں، لیکن چاہے کام جماعت کا ہو، تبلیغ کا ہو یا مدرسے کا ہو، یہ اس کا بچپن میں نے دیکھا ہے. جب امیر صاحب نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو امیر صاحب کی درانے ہاتھ کی ہوئی تو رجل مستوی مسجد کے اندر آتا تھا. اس بات کی میں زیادہ اساتذہ اکرام اور علماء اعظام کے سامنے خود شہادت دے رہا ہوں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور بچپن ہی سے کبھی میں نے اس بچے کو پینٹ شرٹ کا لباس تو بہت الگ ہے، کبھی میں نے دوسرے کپڑوں کو سوائے ہوتا ہو جانے کی. ہم صاحب بتا رہے ہیں، میں نے صاحب سے باہر کا کہ جب وہ 1.5 سال کا تھا تو اس کے پیٹ میں درد ہوا، 2 سال کا تھا اس کے پیٹ میں درد ہوا. اور امیر صاحب کی والدہ محترمہ نے اللہ والدہ کو صبر دے، دونوں کو پروٹ کیا ہے. امیر صاحب کی والدہ محترمہ اور بھائی حسن کی والدہ محترمہ تمام اہل والدہ کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. امیر صاحب بتایا کہ جب 2 سال کا تھا پیٹ میں درد ہوا تو والدہ نے ان کو دوائی کھانے کے لیے دی. تو بچہ 2 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے آپ خود جانتے ہو، بہت اچھے سے جانتے ہو. اس نے کہا کہ دوا کی ضرورت نہیں، دوا کی ضرورت ہے. والدہ رونے لگی اور اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے. اب اندازہ لگاؤ 2 سال کا بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، کتنا معصوم ہوتا ہے. ہم ایسا بتا رہے خصوصیت کہ جب 1.5 سال کا تھا تو اس کو یہ معلوم تھا کہ ہمارے گھر کے اندر کس وقت گھر کے اندر تعلیم ہوتی ہے. اور سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے 12-13 سال میں اور حضرات اساتذہ اکرام نے بھی ہم لوگ ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ، ایک مرتبہ حنظلہ کی عقیقی میں اور ایک مرتبہ جب آپ نے اساتذہ اکرام کو گھر بلایا تھا اور نوازا تھا انعامات سے، اور ان کے حافظ ہونے کی خوشی میں جب ہم آپ کے گھر گئے تو ہم نے آپ کے گھر میں سے کسی عورت کی آواز بھی نہیں سنی، ورنہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کسی نہ کسی کی آواز آ جاتی ہے. اور کل ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ کے گھر کے اندر جو آپ نے گھر کا نظام بنایا اور جو گھر کے اندر عورتیں باپردہ رہتی ہیں وہ قابل تعریف و قابل تحسین ہے. اور کل شہر کے الحمدللہ تمام علماء اکرام جنازے میں بھی شریک ہوئے، اس کا چہرہ بھی دیکھا. اور سارے کے سارے علماء اکرام بڑے لفظہ ہیں اس بات کو لے کے کہ بچہ طالب علم تھا، حافظ قرآن تھا، 2 محراب ہو چکی تھی اور تیسری محراب مجھے اچھے سے یاد آ رہی ہے. حضرت امیر صاحب نے مجھ سے کہا تھا بڑابلی کے اندر ابھی کچھ روز پہلے، کچھ دن پہلے، کہ مجھے تمنا یہ کہ اس سال بچے قرآن کریم بچے کے اندر سنائے. میں نے اس سے کئی مرتبہ کی بٹھا کے اور الحمدللہ پارا جو سبحان حضرت ڈیلی پابندی سے میرے خیال میں 15-16 پارا جو مکمل ہو گیا تھا. دل کی خواہش تھی کہ آپ کی مسجد کے اندر یا اپنی مسجد کے اندر یا کسی کا اساتذہ کی مسجد کے اندر اس کو قرآن سنوانے کا حصہ لے رہا تھا. گزشتہ سال آپ کی زیر نگرانی مفتی محمد محمد سے قرآن سنا. اس سے پچھلے سال شری نگر کے اندر اس بچے نے الحمدللہ بہترین قرآن سنایا اور اچھے حافظ قرآن تھا. ہم سب کو اس بات کا کاروبار کر کے چلا گیا اور یہ بات بتا کر چلا گیا کہ انسان کی موت کا وقت متعین نہیں ہے. جس وقت اللہ چاہے، جب چاہے اللہ بلا سکتے ہیں. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. جتنے بھی سارے کل تبلیغ احباب تھے سب سے ملاقات ہوئی اور ہر احباب اس کی خصوصیت بتانے میں لگا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو بات سننا، بات کا ماننا. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ ابھی جو طلبہ کا جوڑ ہوا تھا تو میں بتا رہا ہوں کہ اسے دین سے کتنی محبت تھی. بیمار تھا، 4 روز مدرسے نہیں آ رہا تھا اور جو میرا آپ کے دن جوڑ تھا ضلع کا جوڑ تھا تو بچہ جوڑ کے اندر جا کے شامل ہوا. تو یہ اس بچے کے اندر بہت ساری خصوصیت ہیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ طالب علم زمانے سے لے کے اور اتنے وقت تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے ہمیں شکایت کا موقع دیا ہو. یاد ہونا نہ ہونا الگ چیز ہے، یہ کبھی جان بوجھ کر غیر حاضری کی ہو. مجھے یاد ہے دوران ہجرت سے کبھی غیر حاضری کی ہو، کبھی بائی چانس بیمار ہوا ہو تو اس کی میں قسم نہیں کھاتا، بلکہ دوران ہجرت کو بھی غیر حاضر نہیں ہوا ہو.
اب آگے اس سال گزشتہ سال پورا حاضر الحمدللہ اس سال میں طالب 3-4 مرتبہ بیمار ہونے کی وجہ سے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ غیر حاضر رہا. یہ ساری باتیں آپ تمام طلباء کو اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر بچہ ایسا ہو کہ نماز کا پابند ہو، اپنے اساتذہ کا مطیع فرما بردار ہو، والدین کا مطیع فرما بردار ہو. ہمیں صاحب نے بتایا ابھی بھی کہ گھر کے اندر جو داخل ہوتا تھا تو سلام کرتا تھا، گھر سے نکلتا تھا تب سلام کرتا تھا. یہ باتیں بہت کم طلباء کے اندر پائی جاتی ہیں. دوسرا یہ کہ کبھی اونچی آواز سے گھر کے اندر نہیں بولے. گھر کا تو معاملہ نہ معاملہ ہم سب نے واضح کرتے، لیکن ہمارے سامنے بھی کبھی اونچی آواز نہیں دی، کبھی نہیں کیا وہ بات نہیں کہی. تو بیٹھو چھپا رہتا تھا وہ خاموشی سے، ایسی بس نیچوں کی نہ کری اور بس سب لوگوں بات ہوئی تو تنہائی مار کے سب کے سامنے کہا جی غلطی ہوگا انشاء اللہ کی ہوگی. آج درمیان میں موجود نہیں ہے. ہمارے سال اتنا وقت اس نے گزارا ہے. کل میں نے آپ کو آپ سے کہا تھا کہ وہ آپ کا بھائی تھا اور رہے گا انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے. تو ہمارے پاس زیادہ وقت نہ ہو تو کم سے کم جتنا جس کے پاس وقت ہو وقت نکال کے عصر کی نماز کے بعد یا دن میں کسی وقت جیسے ہم آپس میں ملاقات کرتے تھے ویسے ہی ملاقاتیں قبرستان میں کر سکتے ہیں. اور یہاں پر تو خاص طور سے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے روزانہ. انشاءاللہ اپنی نمازوں میں الگ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے سنیں. انشاءاللہ اپنے بھائی کے لیے قرآن پڑھنے سارے ثواب کیا کریں انشاءاللہ. تھوڑی سی گزارش ہے میرے ساتھ میں جانتا ہوں کہ آپ بات نہیں کر پائیں گے اور اتنی ہمت اللہ نے آپ کو دی ہے. کل جوان بیٹا جس کا 18-20 سال کا بیٹا ہو اور وہ آنے کے بعد سارے لوگوں سے ملنا اور سارا کچھ دیکھنا کہ ہم باقی آپ کا ادا نہیں کر سکتے کہ آپ نے ہمت دکھائی، اتنا حوصلہ دیا. ہم سے نہیں رکا گیا لیکن آپ برابر مستقل علماء سے گفتگو کرنا، سب سے ملنا، سب سے بات کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. جس کا 18 سال کا بیٹا ہو، جوان ہو، حافظ قرآن ہو، مطیع فرما بردار ہو، آپ بتاؤ مجھے طلباء اور اساتذہ بیٹھے اس کے دل میں کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی، کس قدر وہ غمزدہ ہوگا، کس قدر ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی. ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ابھی فجر کی نماز کے بعد طلباء گئے تھے قبرستان جو ان کے ساتھی ہیں لوگ سے ملنے کے لیے ملاقات کے لیے جس کی اجازت رہی ہے کہ ہاں مل کر آؤ، میں ساتھ سے مل کر آؤ. تو قبرستان میں جانے کے بعد میں ایک عجیب سی کہتے تھی. میں خود گیا سے میں پڑھا رہا تھا اور حضرت مفتی سرفراز صاحب بیٹھا پڑھا رہے تو حضور کو دیکھ کے بار بار مجھے آتے ہوئے ایسے نظر آتا تھا. جب مستقل رہا گیا تو میں مستقل رہا گیا ایسا اٹھا تو قبرستان گیا اور تقریباً آدھا گھنٹہ میں وہیں حضرت فاروق بیٹھا ہے. یہ بات اس لیے نہیں بتانا کہ تعریف ہوگی بلکہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ محبت ہوتی ہے تو نہیں ہو جاتا چاہے وہ جس کا محبت ہو. ایک بچہ عمر ہے، دانش ہے، سلمان، اتنے سارے طلباء جو کل سے مجھ کے بہت قریبی تھے، کل سے مستقل ہو رہے ہیں طلباء الگ الگ چھوٹ چھوٹ کے. تو وسیعی میرے ذہن کے اندر کچھ باتیں تھیں جو میں نے حضرات کے سامنے طلباء کے سامنے رکھی. یہ بہت بڑی بات ہے اساتذہ کا گھر کا مطیع فرما بردار ہونا، والدین کا مطیع فرما بردار ہونا، اساتذہ کا مطیع فرما بردار ہونا. اور شاید مجھے یاد نہ ہو لیکن میں اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شاید کل ایسا ہوا ہو کہ اس کی نماز چھوٹی ہو، کل ایسا ہوا ہو کہ اس کی نماز چھوٹی ہو جب اپنی حالت میں تو ورنہ اس سے پہلے کہیں یہ بات سننے میں نہیں آئی کہ حضرت نماز ادا نہیں کی. کہ کبھی امیر صاحب گئے، امیر صاحب کے گھر سے جیسے مائیں شکایت کرتے گھر آ جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں. کہیں اس بچے نے شکایت کا موقع نہیں دیا. اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ اس بچے کو بڑی رحمت فرمائے. حضرت علی صاحب سے بہت ادب کے ساتھ گزارش ہے پھر